صحابہ کرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں جو مشہور صحابی ہیں، اور یہ کس وقت کلمہ پڑھتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہوتے ہیں، اور ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ نہیں پہنچتے، راستے میں ہی آ کر حضرت عروہ بن مسعود آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں تاکہ میں اپنی قوم میں جا کر رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر آپ قوم کے اندر واپس جائیں گے تو آپ کی قوم آپ کو قتل کر دے گی۔ حضرت عروہ بن مسعود نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم جو ہے نا وہ مجھے اتنا محبوب رکھتی ہے، اتنی ان کو اپنی آنکھیں محبوب نہیں ہے، یعنی میری قوم اپنی آنکھوں سے زیادہ مجھ عروہ کو زیادہ پسند اور محبوب رکھتی ہے۔ حضور ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا عروہ بن مسعود اجازت لے کر اپنی قوم کے اندر واپس چلے جاتے ہیں، اور قوم میں جا کر جب وہ دعوت دیتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قوم کو جب دعوت حق دیتے ہیں تو قوم تیر کے ذریعے ان کو زخمی کر دیتی ہے اور ان کو وہیں پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور جب عروہ بن مسعود بالکل شہید ہونے لگتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا معاملہ کیسا ہوگا، تو حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسے ہی اجر عطا فرمائیں گے جیسے کوئی بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اپنی جان دیتا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عروہ بن مسعود کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر داعی اللہ کی مثال ہے، یعنی سورہ یاسین کے اندر چند صلحاء کا جہاں پر ذکر آتا ہے کہ جب وہ آ کر اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں نا تو قوم ان انبیاء اکرام کی دعوت کو مانتی نہیں ہے، ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، قرآن کہتا ہے سورہ یاسین میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے کنارے سے، شہر کے کنارے سے ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلُونَ، تم بھی ان بھیجے ہوئے رسولوں کی اتباع کرو جو تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، کچھ مانگتے نہیں اور ہے بھی سراسر وہ ہدایت یافتہ۔ تو قوم والے اسی بندے کو پکڑ کر قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس شہید آدمی کا جو ہے نا وہ تذکرہ سورہ یاسین میں فرمایا کہ سورہ یاسین کے اندر آتا ہے کہ ہائے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی اور مجھے کتنی عزتوں سے نواز دیا ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ تو یہ واحد شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ جنت کا جو وعدہ تھا جنت دے دی گئی، اور اس کے ساتھ جو انعامات تھے ان کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عروہ بن مسعود کی مثال سورہ یاسین کے اندر اسی شخص کی سی ہے کہ جیسے اس نے حق کی دعوت دی تھی اسے قوم نے قتل کر دیا تھا۔ عروہ بن مسعود نے بھی جب اپنی قوم کو حق کی دعوت دی ہے تو قوم نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت چونکہ یہ مسلمان نہیں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ حضور یہ جو آپ کے ساتھ 1400-1500 ساتھی ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، لہٰذا آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، جنگ شنگ لڑائی جھگڑے کو ختم کریں۔ تو سیدنا صدیق اکبر وہاں پر تشریف فرماتے ہیں۔ بڑی دیر تک آپ نے برداشت کرنے کی کوشش کی لیکن ہمت نہ رہی، جب برداشت کی تو صدیق اکبر نے فرمایا تم جا کر اپنے بتوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہو نا بس وہی معاملہ کرو۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، میں وہ نقل نہیں کر رہا۔ صدیق اکبر غصے میں آ جاتے ہیں۔ پھر یہ عروہ بن مسعود جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے داڑھی کو ہاتھ لگا رہے تھے بار بار، جیسے کہتے کہ حضور آپ واپس چلے جائیں، حالانکہ عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو مغیرہ بن شعبہ جو ہے وہ تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے وہ آپ کے اس کے ہاتھ پہ مارتا تھا عروہ بن مسعود کے کہ تم اپنے ناپاک ہاتھ حضور کی داڑھی مبارک کو لگاتے ہو۔
تو عروہ بن مسعود نے پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کوئی جواب بھی دیا تھا پہلے زمانے کا کوئی. تو عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے مقام پر آتے پھر اس کے بعد، لیکن عروہ بن مسعود بعد میں مسلمان ہو جاتے اور مسلمان ہونے کے بعد پھر اپنا سارا واقعہ صلح حدیبیہ والا خود ہی نقل فرماتے. عروہ بن مسعود کے بعد پھر سہیل بن عمر آتے ہیں تو پھر حضور کو بتایا جاتا ہے کہ سہیل آیا تو آپ نے فرمایا کہ سمجھو کہ اللہ نے معاملہ آسان فرما دیا. بعد میں سہیل بن عمر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی بعد میں بڑے جلیل القدر صحابہ کرام میں پھر ان کا نام شامل ہوا ہے، اور بڑی جو ہے نا وہ ایمان ان کا تازہ تھا کہ جب قوم ساری کھڑی ہو گئی تھی ان کو قتل کرنے کے لیے تو پھر بھی اپنے ایمان سے نہیں پھرے، انہوں نے جو کلمہ پڑھا تو اسی پر قائم اور دائم رہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے بہت سارے انبیاء اکرام کی ملاقات کروائی گئی ہے. تو میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا نا تو وہ قبیلہ بنو شنوعہ جو تھے ان کے مردوں جیسے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. پھر آپ فرماتے کہ میں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا نا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بندہ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے نا وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی انہی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہیں، اور میں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا کہ ان کے بال بھی گھنگھریالے تھے، تو ان کا چہرہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشابہت بھی رکھتا تھا. قرآن مقدس میں آتا ہے ولید بن مغیرہ کے اوپر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا تو ولید بن مغیرہ کہا کرتا تھا کہ اگر قرآن مقدس نازل ہونا ہی ہوتا نا تو یا مجھ پر نازل ہوتا یا جو خوبصورت شخص ہے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر نازل ہوتا. اگر قرآن نازل ہونا ہوتا تو ہم دونوں میں سے ہوتا. تو یہ جو دوسرا بندہ جس کا ذکر کرتا تھا نا ولید بن مغیرہ وہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات تھی. بہرحال یہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں ان کے بھائی بھی ہیں. لیکن صحابہ کرام کی یہ شان ہے کہ جب صحابہ کرام ایمان لے آتے تھے نا پھر چاہے خاندان آپ کے مخالف ہو جائے، چاہے قوم والے اس صحابی کے مخالفت ہو جائے، چاہے قبیلہ کے لوگ، چاہے شہر کے لوگ، وہ ساری تکالیف اور مصائب کو برداشت کرتے تھے. لیکن جب کلمہ طیبہ پڑھ لیتے تھے نہ اللہ کی ذات کو چھوڑتے تھے، نہ کلمہ کو چھوڑتے تھے، نہ دین کو، اور نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. یہی صحابہ کرام کی جو ہے نا بہترین شان ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان کو رکھتے تھے، اللہ کو رکھتے تھے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھتے تھے. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے.